گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ تڑکے کہتے ہیں صبح کی جو پہلی کرن ہوتی ہے، نور کے تڑکے یعنی اجالے کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ عز و جل کا چاند یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں منزلوں پر اپنا جلوہ دکھا کر واپس بھی آئے تو ابھی اسی طرح آئے کہ ابھی ستارے بھی چمک رہے تھے، چھاؤں بھی نہیں بدلی ستاروں کی، ستارے آگے بھی نہیں بڑھے یعنی وقت نہیں گزرا، ان کے سائے بھی نہ بدلے، اور نور کا ایسا سمندر بہہ رہا تھا گویا صبح صادق ہو گئی ہے، حالانکہ ابھی صبح بہت دور تھی، کیونکہ ابھی تو ایک لمحہ ہی ہوا تھا اور اتنا کچھ کر کے میرے آقا واپس تشریف لے آئے۔ ابھی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی جس سے وضو یا غسل فرما کر گئے تھے وہ پانی بھی ابھی رواں ہے، اور آقا کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اب دو خوبصورت مقطع اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ خلعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی خلعت جمع ہے لباس، جوڑے کی، یعنی وہ خلعتیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں برکتیں ملیں، وہاں عنایتیں ہوئیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہاں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رحمت و کرم فرمانے والے آقا، اور اے امت کی شفاعت فرمانے والے نبی رحمت، اپنے در کے گدا احمد رضا پر بھی خدا را مہربانی ہو جائے، اور معراج کی رات اللہ عز و جل نے جو آپ کو خصوصی انعامات عطا کیے، رضا کو بھی اس میں سے کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی اس میں سے کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ اور آخر میں عاجزی تو دیکھیے، شاہکار کلام لکھ کر امام عشق و محبت لکھتے ہیں، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اتنا سارا قصیدہ لکھنے کے بعد بھی میری تمنا ایک ہی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، آقا کی تعریف بیان کرنا یہ میرا وظیفہ ہے، کاش قبول سرکار ہو جائے، آقا اسے قبول بھی فرما لیں، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، مجھے تو شاعری بھی نہیں آتی، ردی اور کافیے یہ شاعری کی دنیا کی اصطلاح ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ میرے ردی میں کوئی کمال، نہ کافیوں میں کوئی کمال، بس سرکار کی ثنا کی ہے، آقا قبول فرما لیں، یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، ایک شاہکار قصیدہ لکھنے کے بعد یہ عاجزی بھی اعلیٰ حضرت ہی کا طریقہ اور انہی کا کام ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ آخری تین اشعار بھی آئیے اب طرز میں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے
کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑ کے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو یہ عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے کافیے تھے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے ہاں دولہا بناؤ دولہا 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 معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب ہم رب کریم کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے آج ہم کو اتنے مبارک قصیدے کو پڑھنے کی سننے کی اور کچھ سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی یقیناً اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ قصیدہ وہی لکھ سکتا ہے جس کو یہ منظر دکھا دیا گیا ہو ایسا فیل ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو کئی بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا کیا معلوم اعلیٰ حضرت کو یہ منظر خواب میں دکھایا گیا ہو انہوں نے ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور پھر یہ قصیدہ لکھا ہو یہ بھی ممکن ہے اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں مگر ہم اس قصیدے کا اختتام اس سلسلے کا اختتام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے اسی مقتے سے کرتے ہیں اسی دعا سے کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت
نبی رحمت شفیع امت گدا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ آج بہت دیر تک ہماری مدنی چینل کی مجلس نے بھی ریکارڈنگ کی ہے، شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس وقت صبح کے تقریباً 6 بج رہے ہیں، ساری رات یہاں ریکارڈنگز ہوتی رہی ہیں۔ سلسلے کے آخر میں بتانے کی نیت یہ ہے کہ اگر آپ کو سلسلہ پسند آیا ہو تو پلیز ان نعت خواں اسلامی بھائیوں کے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہماری مدنی چینل کی مجلس کے لیے، جو کیمرے کے پیچھے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، رات بھر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کریم اس کو بھی، ان سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول کی سچی دولت عطا فرمائے اور شب معراج کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یقیناً ایک گناہگار کے لیے اس کی معراج، ایک امتی کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جائے۔ آج اس سلسلے کی برکت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کے اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور کی با ادب با ذوق بار بار حاضریاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔